دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور میں ہوں عبدالباسط۔ پرائم منسٹر عمران خان رشین فیڈریشن کے دورے پہ جا رہے ہیں 23 فروری سے، اور 3 روزہ دورہ ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ بڑے عرصے کے بعد ایک بائی لیٹرل ہائی وزٹ، سمٹ لیول وزٹ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آخری وزیر اعظم جنہوں نے وزٹ کیا تھا وہ وزیر اعظم نواز شریف تھے، اور اس کے بعد اب یہ اس دوران پریزیڈنٹ مشرف بھی گئے تھے رشیا، اور ایک اور بڑا اہم دورہ میں سمجھتا ہوں ہوا تھا، وہ تھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا، جو مئی 2011 میں تھا۔ اور اس وزٹ کے لیے مجھے یاد ہے، چونکہ میں اس وقت ایڈیشنل فارن سیکرٹری تھا فارن آفس میں فار یورپین افیئرز، تو رشیا بھی میری جورسڈکشن میں تھا، تو ہم نے بڑی زبردست تیاری کی تھی اس وزٹ کے لیے۔ اور جو جوائنٹ کمیونیکے اگر آپ آج بھی اٹھا کے دیکھیے تو وہ بہت ہی ریلیونٹ لگتا ہے، اور بڑے زبردست بائی لیٹرل ایک قسم کا ہم نے اس میں اس وزٹ کے دوران یا بہت سے معاہدے بھی ہوئے تھے، ایم او یوز بھی سائن ہوئے تھے، خاص طور پہ پاکستان اسٹیل مل کی اپ گریڈیشن کے لیے کاسا، اور پھر جو ہے ایک اور بڑا ایک امپورٹنٹ اس میں ایک ایگریمنٹ تھا کہ دونوں ممالک جو ہیں جوائنٹ بزنس فورم ایک بنائیں گے، بزنس کونسل۔ اور اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں پاکستان اور روس کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہیں بائی لیٹرلی، لائک ہمارے انٹر گورنمنٹل کمیشن بھی ہے، پولیٹیکل کنسلٹیشنز بھی ہوتی ہیں، سیکیورٹی، نان پولیفریشن، ڈسارمنٹ وغیرہ پہ بھی ہماری کنسلٹیشنز ہوتی ہیں۔ یہ سارے جو میکنزمز یا فریم ورکس وہ تو موجود ہیں، لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان سارے انسٹیٹیوشنز اور فریم ورکس کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے بائی لیٹرل ریلیشنز میں، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہے کچھ ایشوز پہ، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے، لیکن اور ڈرگ ٹریفکنگ اور دوسرے جو سینسٹیو ایشو ہیں ٹیررزم کے، اس میں ہمارے ہاں پاکستان اور روس کے درمیان کنورجنس تو ہے، لیکن وہ اس طرح ہمارے بائی لیٹرل تعلقات میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2016 سے ہم دروجبہ یا فرینڈشپ ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں پاکستان اور رشیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم دونوں ممالک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور انیشیٹو بھی ہے، سیکا جو ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے بھی ہم ممبر ہیں۔ اور تو یہ ہے کہ بنیادیں تو ڈال دی گئی ہیں، لیکن جو ہے کچھ ہم فالو اپ نہیں کر پائے، کچھ چیزوں کو سسٹین نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے اکنامک ریلیشن شپ کی ابھی وہ اس طرح صورتحال نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے سوویت یونین میں جب میری پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی، میں بات کر رہا ہوں 1985 کی، تو اس زمانے میں پاکستانی شرٹس ماسکو میں اور پورے سوویت یونین میں اس قدر پاپولر ہوا کرتی تھی دوستوں کہ جب وہ اسٹورز میں آتی تھیں تو باقاعدہ لائن لگ جاتی تھی، اور ایک ہی دن میں سب اسٹاک ختم ہو جایا کرتا تھا۔ تو لیکن ابھی بھی آہستہ آہستہ، کیونکہ پھر ہمارا پاکستان اسٹیل مل جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئیکونک چیز ہے پاکستان اور رشین فیڈریشن کے درمیان، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رشیا نے بائی اینڈ لارج گو کہ ان کی کشمیر پہ اپنی ایک پالیسی ہے، لیکن 1965 کی جنگ کے بعد جو ہے انہوں نے تاشکند ڈکلیریشن بھی وہاں انہوں نے میڈیشن کی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیے تو ان کی خواہش تھی کہ جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، وہ موصف کو دورہ کریں، لیکن بہرحال کچھ وہ تاریخی، اب تاریخ میں کیا جائیں، لیکن بہرحال آج جو ہے صدر ہمارے جو وزیر اعظم جا رہے ہیں، تو اس میں اپرچونٹیز تو بہت ہیں۔ سب سے پہلا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے اس کو زیادہ اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اس کو زیادہ بنایا جائے، مؤثر افیکٹو بنایا جائے،
اس کے بعد جو ہمارا فارن سیکرٹری لیول پہ اینول کنسلٹیشنز کا پروسیس ہے اس کو تیز کیا جائے، پھر نان پرولیفریشن اور اس قسم کی جو ہماری بات چیت ہوتی ہے ایڈیشنل فارن سیکرٹری لیول پہ شاید اس کو بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ چونکہ امریکہ جو ہے روس انویسٹ بھی کر رہا ہے، جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے جو تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ پورٹ قاسم سے لے کر لاہور تک، تو یہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو کہ رشیا انویسٹ کر رہا ہے اس میں۔ تو یہ اس سے تقویت ملنی چاہیے، بائی لیٹرل تعلقات کو زیادہ بوسٹ ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کاسا ہے اس میں، لیکن اس میں چونکہ افغانستان بھی انوالوڈ ہے تو اس وجہ سے اس میں زیادہ پیش رفت نہیں ہو پائی۔ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب پریزیڈنٹ زرداری بھی جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے آفر کیا تھا کہ ہم $500 ملین انویسٹ کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ میں، لیکن وہ کچھ مینجمنٹ میں چاہ رہے تھے کہ مینجمنٹ ساری جو ہے وہ رشیا کے پاس ہو۔ اس میں کچھ سینٹرل ایشین ممالک جو تھے وہ اس پہ تیار نہیں تھے، تو وہ پھر معاملہ ادھر کا ادھر ہی رہ گیا۔ تو لیکن اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ رشیا کے بھارت کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی ہمیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے، لیکن وہ ہمارے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے لیے اپرچونٹیز ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے کہ رشیا کے تعلقات اگر بھارت کے ساتھ ہیں تو ہمارے تعلقات کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارے رشیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی ہوں، لیکن آبویسلی کچھ لیمیٹیشن ضرور اس کی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ڈیفنس ایکوپمنٹ اگر ہم لینا چاہتے تو رشیا شاید وہ بھی دینے کو تیار ہو جائے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گن شپ ہیلی کاپٹرز تو دیے ہیں Mi-35، تو ممکن ہے، لیکن ہماری جو ساری ڈیفنس انوینٹری ہے اس وقت، جو بھی ہمارا ایکوپمنٹ ہے اس میں شاید کسی حد تک ہم رشیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خاص طور پہ ان کے جو ایئر کرافٹ ہیں یا فائٹر جیٹس ہیں، ان کے لیے ان سے ہم شاید لے سکتے ہیں یا مین۔ لیکن آج ہمارا چونکہ اب چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے تو ہمارا بنیادی طور پہ انحصار اب ان کے ساتھ ہی تعاون میں ہے، لیکن رشیا کے ساتھ تعلقات جو ہے یہ ایک وزٹ جو ہمارے پرائم منسٹر کا یہ ایک امپورٹنٹ ہوگا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کب آتے ہیں، کیونکہ ان کا آنا بڑا ضروری ہے پاکستان۔ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں یا پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ ابھی تک پاکستان نہیں آئے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے 2012 میں اکتوبر میں ان کا وزٹ شیڈیولڈ ہو گیا تھا اور وہ انہوں نے آنا تھا، لیکن وزٹ سے 1-2 دن پہلے انہوں نے اپنا وزٹ منسوخ کر دیا یا کینسل کر دیا، تو ان کی جگہ پھر سرگی لاوروف جو ابھی بھی فارن منسٹر ہیں وہ آئے۔ تو ایک انڈیا کا پریشر رہتا ہے رشیا کے اوپر، لیکن اب چونکہ بھارت بھی اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھا رہا ہے اور یو ایس کے ساتھ، تو رشیا تھوڑا سا بھارتی پریشر بلڈ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اس میں تھوڑی بہت ایکٹیویٹی دکھانا چاہتا ہے تاکہ بھارت پورے طرح سے یو ایس کی گود میں نہ جا گرے۔ تو یہ رشیا کی ایک ڈپلومیسی ہے، ان کا ایک آبجیکٹیو ہے کہ تھوڑا سا بھارتی پریشر بلڈ رہے پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے۔ تو یہ اس طرح ہی معاملات چلتے ہیں، تو ہمیں بھارت انویسٹ کرنا چاہیے بائی لیٹرل ریلیشنز میں، اور یہی بائی لیٹرل ریلیشنز پھر ہمیں فائدہ بھی دیتے ہیں۔ اور یہ صرف ٹیررزم یا افغانستان یا ڈرگ ٹریفکنگ ان معاملات تک محدود نہیں رہنے چاہیے، بلکہ اس میں اکنامک جو کمپوننٹ ہے اس میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اب چونکہ رشیا انویسٹ بھی کر رہا ہے اور جو ہے افغانستان میں، جس طرح میں نے پہلے کہا، ہمارے کامن انٹرسٹ بھی ہیں، ہمارے انٹرسٹ کنورج بھی کر رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس وزٹ سے ہم کچھ بہترین نتائج حاصل کر سکیں۔
بہرحال ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ وزٹ کے بعد ایشو ہوگی اس میں کشمیر پہ ہم جانتے ہیں کہ رشیا کی کیا پالیسی ہے، تو ہمیں کوئی زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے یوکرین کے معاملے میں آئی ایم شور ہم جانتے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ ہمارے خاص تعلقات ہیں، ہم خاص پہلے ان سے ہم ایک ملٹری کمپوننٹ بھی اس میں شامل ہیں، ہم مین بیٹل ٹینکس بھی ان سے لیتے رہے ہیں یوکرین سے، تو ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے۔ تو لیکن ہمیں اس میں رشیا کو انڈرسٹینڈنگ ریئلائز ہوگی کہ ہم بھی کوئی اوپن پوزیشن نہیں لے سکتے جہاں تک یوکرین کا تعلق ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹائمنگ اچھی نہیں ہے، کیونکہ یوکرین کے معاملے میں یو ایس، نیٹو اور رشیا کے درمیان بڑی ٹینشن چل رہی ہے، تو اس کا لامحالہ نیگیٹو افیکٹ پڑے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ٹھیک ہے اب وزٹ شیڈیولڈ ہے تو اس کو آگے ہو جانا چاہیے ہمارے وزیر اعظم کو، لیکن بہرحال جوائنٹ کمیونٹی میں کا جہاں تک تعلق ہے اس حوالے سے رشیا اور پاکستان ایک دوسرے کی پوزیشنز کو جانتے ہیں، تو نہ ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ رشیا کشمیر پہ اپنی پوزیشن تبدیل کرے یا بالکل، یا رشیا ہم سے یہ توقع رکھے کہ ہم یوکرین میں بالکل ان کو جو بھی وہ وہاں پہ ہم ان کی پوزیشن کی تائید کریں گے۔ چائنا اور پاکستان کا معاملہ الگ ہے۔ جو چائنا پاکستان کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے چین کی کھل کے ہر معاملے میں، چاہے تائیوان ہو، ہانگ کانگ ہو، ساؤتھ چائنا سی کا معاملہ ہو، ویگرز ہوں، ہم نے ہر معاملے میں چین کی سپورٹ کی ہے، لیکن بہرحال وہ لیول ابھی رشیا اور پاکستان کے تعلقات میں نہیں آیا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا سسٹین طریقے سے معاملات کو آگے لے کر چلیں، ایک فالو اپ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اگر فالو اپ ہم کریں اور جو انسٹیٹیوشنز آلریڈی بنے ہوئے ہیں، فریم ورکس موجود ہیں بائی لیٹرل، ان کو ایکٹیویٹ کریں اور ان کو جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آگے لے کر چلیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اور روس کے معاملات جو ہیں وہ آگے نہ بڑھے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس وزٹ کے بعد صدر پیوٹن جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ بھی آئیں گے، اس سال اگر آ جائیں اس سال کے آخر میں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ وزٹ کو ایک سائیکولوجیکل جو بیریئر ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور اس سے پھر باقی چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں، چاہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں، اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں، کلچرل معاملات ہوں، تو ایک ہائیسٹ لیول پہ جو اگر ایک وزٹ ہو جاتا ہے رشیا کی جانب سے پاکستان، تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں اچھا ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ، جس طرح میں نے پہلے کہا، توقع رکھیں کہ بھئی زیرو سم گیم ہے۔ ہمیں اپنے تعلقات پہ فوکس کرنا چاہیے، اور بہرحال جب یہ ملاقاتیں ہوں گی، جب ہمارے وزیر اعظم جائیں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک اچھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوگی، اور جو بھی اس وقت بائی لیٹرل ہمارے میکنزمز ہیں ان کو ہم ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یا ان کو ایک آگے لے جانے کے لیے بھرپور طریقے سے اپنی کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔